ارشد ندیم ایک اور میڈل سینے پر سجانے کے لیے تیار۔ ایونٹ میں جیولین تھرو کا فائنل کچھ دیر بعد ہوگا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے پہلی باری میں 86.34 میٹر لمبی تھرو کی تھی۔ پاکستان کے یاسر سلطان بھی فائنل میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ارشد ندیم کی قوم سے دعاؤں کی درخواست۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی کو بجلی فراہم کرنے کے معاملے پر اظہار تشویش۔ آئی ایم ایف کو اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف سے وفد کو بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچوئلی بات چیت ہوگی۔ معاشی ٹیم کو بجٹ پر مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کے سخت سوالوں کا سامنا ہے۔ بلوچستان سے فتنہ ہندوستان کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی کوئٹہ میں موجود۔ سیاسی اور عسکری قیادت بلوچستان میں امن کے لیے اہم جرگے میں شرکت کرے گی۔ بلوچستان کے گورنر، وزیر اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء، قبائلی اور سیاسی مائدین کو بھی جرگے میں مدعو کیا گیا۔ شرکا کو سراب میں فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 20 سے 30 دہشت گردوں نے بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا۔ اے ڈی سی ریونیو ہدایت بلیدی نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جرگے میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ بلاول بھٹو کو ویلکم کرنے کے لیے تیار۔ پاک بھارت جنگ بندی کا ایک بار پھر کریڈٹ لیتے ہوئے کہا، ہم نے پاک بھارت جنگ کو روکا ورنہ یہ جنگ ایٹمی تباہی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ دونوں ملکوں نے میرے کہنے پر لڑائی روکی جس پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے مزید کہا، عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں، ہم نے تجارت پر بات کی۔ پاکستان اور بھارت نے جنگ کی تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پاکستانی نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمسن گریئر کے درمیان رابطہ۔ وزیر خزانہ اور امریکی تجارتی نمائندے نے تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق رائے کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق فریقین نے تعمیری ماحول میں اپنے نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔ دونوں ممالک کا مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔ لاہور اور پھول نگر میں سی سی ڈی کی کارروائیاں، 2 ڈاکو ایک اغوا کار انجام کو پہنچ گیا۔ پھول نگر میں ڈاکوؤں کی شہری سے لوٹ مار، پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی۔ دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں اغوا کے مقدمے میں نامزد ملزم بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ملزم ساتھیوں کے ہمراہ قصور سے آ رہا تھا۔ پولیس کے روکنے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ملزم کے 2 ساتھی فرار، تلاش جاری۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے وقت سے بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے ساتھ ساتھ یالہ باری کا بھی امکان۔ لاہور میں صبح سویرے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ میں چولی، تیز ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر لاہور میں ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ادھر کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ارشد ندیم ایک اور میڈل سینے پر سجانے کے لیے تیار۔ ایونٹ میں جیولین تھرو کا فائنل کچھ دیر بعد ہوگا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے پہلی باری میں 86.34 میٹر لمبی تھرو کی تھی۔ پاکستان کے یاسر سلطان بھی فائنل میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ارشد ندیم کی قوم سے دعاؤں کی درخواست۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی کو بجلی فراہم کرنے کے معاملے پر اظہار تشویش۔ آئی ایم ایف کو اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف سے وفد کو بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچوئلی بات چیت ہوگی۔ معاشی ٹیم کو بجٹ پر مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کے سخت سوالوں کا سامنا ہے۔ بلوچستان سے فتنہ ہندوستان کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی کوئٹہ میں موجود۔ سیاسی اور عسکری قیادت بلوچستان میں امن کے لیے اہم جرگے میں شرکت کرے گی۔
बलूचिस्तान के गवर्नर, वजीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा, कबाली और सियासी माहिदीन को भी जिरगे में मदऊ किया गया। शुरका को सराब में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मोटरसाइकिलों पर सवार 20 से 30 दहशतगर्दों ने बैंक और मार्केटों को निशाना बनाया। एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम में शहादत नोश किया। जिरगे में अहम फैसले किए जाएंगे। सदर ट्रंप बिलावल भुट्टो को वेलकम करने के लिए तैयार। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए कहा, हमने पाक भारत जंग को रोका वरना ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों ने मेरे कहने पर लड़ाई रोकी, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जंगबंदी पर जोर देते हुए मजीद कहा, आमतौर पर वहाँ गोलियाँ चलती हैं। हमने तिजारत पर बात की। पाकिस्तान और भारत ने जंग की तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ टैरिफ पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेयर के दरमियान राबता। वज़ीर ख़ज़ाना और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे ने तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ राय किया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के अज़्म का भी इज़हार। लाहौर और फूलनगर में सीसीडी की कार्रवाइयाँ। 2 डाकू, 1 अगवाकार अंजाम को पहुंच गया। फूलनगर में डाकुओं की शहरी से लूटमार। पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में अगवा के मुकदमे में नामजद मुलजिम भी पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम साथियों के हमरा कसूर से आ रहा था। पुलिस के रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिम के 2 साथी फरार, तलाश जारी। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के साथ साथ याला बारी का भी इम्कान। लाहौर में सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आंख में चोली। तेज़ हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर लाहौर में हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। उधर कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने के मामले पर इजहार तशवीश। IMF को एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए का कहना है IMF से वक्त को बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअली बातचीत होगी। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना है।